الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سب مل کے محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، عن قریب وہ مبارک مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتیں لیے ہوئے، رحمتیں برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہم گنہگاروں ناہنجاروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. تو ہفتوار مجالس کا سلسلہ چونکہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ پر چل رہا ہے، زبان سے متعلق مذاکرہ ہو رہا تھا. وہ یاد رکھیں اس کو موقوف رکھا جاتا ہے اور ایک آدھ دو مجالس رمضان کی آمد سے متعلق جن اعمال کو ہمیں کرنا ہے، بڑھاوا دینا ہے، ہر سننے والے اور ہر سالک کے اندر خوب ذوق و شوق پیدا ہو اور عاشقانہ انداز میں وہ رمضان کی رحمتوں برکتوں کو اپنے دامن میں لینے والا بنے. اس لیے اس کی ایک کڑی آج تلاوت قرآن کے عنوان سے مذاکرے میں لائی جائے گی. مستقل اسی پر آج مذاکرہ ہوگا. اذا تکرر تقرر، تکرار سے، بار بار کے مذاکرے سے باتیں دل میں قرار پاتی ہے، جم جاتی ہے، اور انسان ہمت کریں تو عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ تو بہت توجہ سے، بہت دھیان سے آج اس کو سنیں. نیتیں کر لیں ابتدا میں کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کی طرز پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. ہم نے
سلسلے میں جو قدم رکھا ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے ہم گنہگاروں کو جو توفیق بخشی ہے، تو ہم قدم بقدم ہمت کر کے اپنے اسلاف کے طرز پر اپنی زندگی کو لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آج آپ کو قرن اول سے لے کر درجہ بدرجہ نیچے مثالیں دے دے کر شخصیات کے نام کے ساتھ سنایا جائے گا کہ ہمارے وہ بڑے جس کو ہم اسلاف کہتے ہیں، جن کے ہم اخلاف ہیں، جن کے نام پر ہم روزی روٹی کماتے ہیں اور اپنے پیٹ بھرتے ہیں، جن کی نسبتوں کو بیان کر کے ہم اپنے سینے پھلاتے ہیں، ان کا کیا معمول تھا تلاوت قرآن کے متعلق۔ اللہ ہم ناکاروں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سال گزشتہ بھی رمضان المبارک کے آغاز میں سالکین کو متوجہ کیا گیا تھا اور ایک ہی مجلس ہوئی تھی استقبال رمضان کے عنوان سے، تو اس میں دو تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی اور اس کا فائدہ اللہ نے دکھایا تھا۔ اب تک بھی طبیعت پر اس کا اثر ہے کہ الحمدللہ ہمارے سالکین نے، سامعین نے، محبین نے رمضان المبارک میں نظام بنایا تلاوت قرآن کا، اور بہت اچھی کارگزاری اللہ کے فضل سے سامنے آئی تھی۔ اللہ اسے قبول فرمائیں، اور امید ہے سال بھر بھی کچھ نہ کچھ درجے میں اس کا معمول رہا ہوگا۔ آج اس کو تفصیل سے سننا ہے، اور جو باتیں بچے گی اس کو انشاءاللہ آئندہ پھر سنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کتاب ربانی اور کلام الہی ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اس کے الفاظ مقصود بالذات اور مستقل حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ واحد کلام ہے جس کو پڑھنا عبادت اور اس کو زبان سے ادا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس حد تک اس کی تجوید اور اس کی اتنی مقدار یاد کرنا ہر شخص کے ذمے ضروری ہے، جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے۔ قرآن مجید کا اتنا حصہ یاد کر لینا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے۔ اس کا حق ہے، قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھے، جتنا یاد کر سکے ضرور کرے، سمجھنے کی کوشش کریں،
اور حتی الامکان اس کی ہدایات پر عمل کرے، مگر صرف اس کا پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ جی، اور بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت منصب رسالت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر! سنیں ایک مرتبہ پھر سے اس جملے کو۔ سنیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت منصب رسالت میں شامل ہے۔ اللہ اکبر! ارشاد باری تعالی ہے، رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی طرح دوسری آیتوں میں بھی منصب تفصیل سے بیان کیا گیا، منصب نبوت کو تفصیل سے بیان کیا گیا، تلاوت آیات کو سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ اہل علم کاپی کتاب لے کر کے بیٹھے آج، سے زندگی بھر کام دے گی۔ یہ بہت اونچا لفظ ہے۔ منصب نبوت کی تفصیل میں سب سے پہلے تلاوت آیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے صرف زبان سے تلاوت کی اہمیت بھی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ اللہ کے بندو، حکم اللہ کی حکم ہو رہا ہے، اور حکم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی جو کتاب وحی کے ذریعے آپ کو عطا کی گئی ہے اسے پڑھیے۔ اللہ اکبر! یعنی جس کو قرآن کی تلاوت میں ایک جگہ حدیث قدسی ہے، سنیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے ذکر دعا کرنے کا موقع نہ ملے، جی، اتنی کثرت سے تلاوت کوئی بندہ کوئی بندی کریں کہ اس کی وجہ سے اس کو دوسرے ذکر اور دعا کرنے کا بھی موقع نہ ملے، تو میں اس کو دعا کرنے والوں سے بھی بڑھ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! بشارت ہے، اللہ اکبر! شکایت کرنے والوں کے لیے اللہ بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ اتنی کثرت سے مشغول رہا کلام اللہ میں کہ دعا کا وقت ہی میسر نہیں آیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو دعا نہ کر کے بھی میں تجھے دعا کرنے والوں سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ اللہ اکبر!
اللہ عشق عطا فرمائیں، اللہ یقین نصیب فرمائیں۔ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے عام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اب ہمیں قرآن کی تلاوت کا معمول رمضان میں بنانا ہے۔ تو کیا معمول ہونا چاہیے آپ طے کریں۔ آپ کو 2500 احباب کا معمول آج بتایا جائے گا، سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے سلف کے معمولات تلاوت کے سلسلے میں مختلف تھے، جن سے جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اس پر وہ پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قول مختار یہ ہے کہ افراد کے لحاظ سے اس میں فرق پڑے گا۔ غور و فکر کے بعد لطائف و معارف جس پر کھلتے ہو وہ اتنی مقدار پر اکتفا کرے جس کے ساتھ اس کو پورا فہم حاصل ہو سکیں۔ فقہا محدثین کے لیے فرمایا جا رہا ہے، یعنی اتنی مقدار جس کی پابندی اچھی طرح غور و فکر میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طرح جو علم کی نشر و اشاعت میں یا قضاء کے کاموں میں یا کسی دوسرے دینی اور مسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتا ہو تو وہ اتنی مقدار کی پابندی کرے جس کے ساتھ اس کے اصل کام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ کوئی حضرت مفتی صاحب ہے اور ان کے ذمے مسائل اور سوال و جواب اور استفتاء اور افتاء متعلق ہے، لوگ کثرت سے رجوع کرتے ہیں، تو چونکہ وہ کام بھی بہت اہم ہے تو اس کام کے لیے وہ وقت نکالیں، اس میں خلل نہ آنے دیں، اور اس کام کے ساتھ جتنی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ جی کوئی مؤذن ہے، اس کو گھر سے مسجد جانا ہے، اذان دینی ہے، مسجد کے صفائی کا خیال رکھنا ہے، امام مسجد ہے، مکتب کے اساتذہ ہیں، تو وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس میں خلل نہ آنے دے اور معمول بھی بنائیں کہ اس کے ساتھ میں کتنی کثرت کر سکتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو پڑھے، اور اتنا تیز نہ پڑھے کہ حروف کٹ جائیں اور بات سمجھ میں نہ آئیں۔ ایک ایک چیز نوٹ کریں، لکھیں، یاد رکھیں۔ سلف صالحین، ہمارے اکابرین کہ ذرا معمولات سنیں۔ اوپر سے چلتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذوق تلاوت
مستقل صحابہ کا مذاکرہ کریں گے تو کئی مہینے لگ جائیں گے۔ چند نمونے کے طور پر چند صحابہ کے معمول کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے مبارک سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی باتیں اور معمولات ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اتباع ہیں۔ صحابہ کا ذوق تلاوت بہت بڑا ہوا تھا، وہ نماز میں بھی کثرت سے پڑھتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جیسا کہ آپ کو آگے کچھ اندازہ ہوگا۔ صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یاد رکھیں، لکھ لیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عام معمول یہ تھا کہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، ہر دن ایک منزل پڑھتے تھے، جیسا کہ اوس بن ابی اوس حذیفی ثقفی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ عام لوگ جو سن رہے ہیں، شریک ہیں، وہ اس کو لکھ بھی لیں، ذہن میں بھی رکھیں کہ صحابہ اکرام کا جو عام معمول تھا وہ روزانہ ایک منزل پڑھنے کا تھا۔ پہلی منزل جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک ہے، پہلے دن پڑھ لیا۔ دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک۔ معمول بنانے کے لیے سہولت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ نحل تک۔ چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک۔ پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے سورہ یاسین تک۔ چھٹی منزل سورۃ الصافات سے سورہ حجرات تک۔ ساتویں منزل سورہ قاف سے سورۃ الناس تک۔ اس طرح سے 7 منزلیں۔ کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی ایک منزل روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے تو 7 دن میں قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر تعالی عنہ حضرت کا شروع ہی سے تہجد میں کثرت سے کا معمول تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے تہجد میں قرآن تھے، اور جب بھی موقع ملتا تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ میکے گئی تو اس وقت حضرت ابو بکر بالا خانے میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے تہجد میں قرآن پڑھتے تھے اور تلاوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تو قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کرتے۔ اللہ اکبر! سنیں سنیں سنیں، اندر سے اپنا ذوق جگائیں، شوق پیدا کریں، عمل کی نیت کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق مروی ہے وہ ایک وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ذرا کمزور ہمت لوگوں کے لیے، سست کاہل لوگوں کے لیے، جن کا عشق سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے اچنبھا ہو سکتا ہے۔ جی تو مصنف عبد الرزاق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، احتیاطاً حوالہ دیا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ہم پڑھیں اس کو، مردہ ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ ویسے حضرت عثمان کا عام معمول یہ تھا کہ وہ ہر 6 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، معمول 6 دن میں تھا۔ جمعہ کی رات شروع کرتے اور جمعرات کی رات ختم کرتے تھے۔ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جب لوگ ان کے یہاں گھس آئے تو وہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے وقت جو خون کی پھوارے نکلے، اس کے گواہ قرآن مجید کے وہ اوراق ہیں جو اس وقت وہ تلاوت کر رہے تھے۔ یقیناً کچھ سالکات بھی سن رہی ہوگی، خواتین بھی اپنے گھروں میں سن رہی ہوگی۔ وہ سنیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ نے جن کو علمی و عملی خصوصیات سے ممتاز کیا تھا، اب ان کے مقام کو بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں بھی ان کو ایک امتیاز حاصل تھا۔ سبحان اللہ! ماں عائشہ کو وہ روزانہ اپنی چارپائی یا بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک منزل قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گھر کی برکتیں، رحمتیں، سکون سب اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بالکل شروع میں اسلام لانے والے چند صحابہ میں سے ہیں۔ زہد و قناعت ان کی پہچان اور عبادت و تلاوت ان کا شعار۔ ہر 3 رات میں ایک ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر!
اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار چند مخصوص علماء صحابہ میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تجوید و تلاوت میں بھی ممتاز مقام رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی قراءت بہت پسند تھی، ان سے سنتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے کہ ان سے قرآن سیکھو۔ رمضان میں 3 دن میں ایک ختم کرتے تھے اور غیر رمضان میں 7 دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیے بغیر مذکور ہے کہ حضرت ابن مسعود 3 دن میں ایک ختم کرتے تھے، اور اس میں صراحت ہے کہ زیادہ تر رات میں پڑھتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو، 7 دن میں ایک قرآن پڑھو، اور ہر شخص دن رات کے اپنے جو شوق اور رغبت سے سن رہے ہوں گے ان کے لیے بہت بڑا مواد بھی ملے گا، اور اندر سے ضمیر جگانے کے لیے سہولت بھی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما علم و عمل کے جامع، اتباع سنت میں سب سے ممتاز، قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا شغف تھا، خود بھی کثرت سے قرآن پڑھتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے۔ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی بازار سے اپنے کام کاج کر کے گھر واپس آ جائے تو اسے چاہیے کہ قرآن کھول کر تلاوت کرے۔ سبحان اللہ۔ اور خود ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی گھر میں ہوتے قرآن کھول کر بیٹھ جاتے اور تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے گھر ویران ہے، اس چیز سے ویران ہے، ویران۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار زہد و عبادت میں بھی بہت ممتاز، ان کی مشہور حدیث سے ان کے ذوق تلاوت کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اکثر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، جس میں بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں اور بیوی کے پاس بھی نہیں جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تمہارا کیا معمول ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا، ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر شب ایک ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم کرنے کے لیے کہا؟ کیا شان ہے، یہاں بڑھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، وعدے لیے جا رہے ہیں، لیکن بڑی دشواریاں، اور وہاں اتنی کثرت سے وہ لوگ آگے بڑھا کرتے تھے کہ ان کو روکنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کم کرنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے۔ انہوں نے کہا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اللہ کے رسول میں جتنا کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ کہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ اخیر میں کہا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو، اور 7 دن میں ایک ختم کرو،
اور اس سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا اور نیچے آئیے، چند تابعین، صحابہ کے بعد اب چند تابعین کے معمولات سنیں غور سے، عمل کی نیت سے، اور کچھ باتیں نوٹ بھی کریں اپنے پاس، چونکہ تابعین صحابہ کرام کے سچے جانشین تھے۔ جو روش انہوں نے دکھائی تھی وہ اسی پر چلتے رہے۔ کثرت تلاوت ان کی طرح ان کی بھی ایک پہچان رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ علقمہ بن قیس نخعی بڑے فقہا اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پروردہ اور ان کے علوم کے حافظ اور علم و عمل میں ان سے قریب تر تھے۔ ان کا معمول 5 راتوں میں ایک قرآن ختم کرنے کا تھا۔ اکبر۔ اور علقمہ بن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسود بن یزید نخعی حضرت علقمہ کے بھتیجے تھے، لیکن عمر میں ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن کہ علماء تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صائم الدہر تھے۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر روزہ رکھنے والا انسان 6 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 6 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ تو عام دنوں میں تھا، اور رمضان المبارک میں 2 راتوں میں ایک ختم کرتے تھے۔ بس مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑا سا سو لیتے تھے، بقیہ سارا دن ساری رات اللہ اللہ کی عبادت اور معرفت میں گزرا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی مشہور فقہ تابعین میں ان کا شمار، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس جیسے علماء صحابہ بھی ان کے علم و فضل کے قائل تھے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو ان سے استفادے کی ترغیب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبادت میں بھی وہ بہت آگے تھے۔ 2 راتوں میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ 2 راتوں میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ویسے 2 رکعتوں میں بلکہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنا بھی ان سے ثابت ہے۔ وہ رمضان میں مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قرآن ختم کرتے، اور عشاء وہ لوگ تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس بہانے ہیں، اور وہ
عزم و ہمت کے پہاڑ تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی آج طے کریں نہ جھٹک دیں گے آج سے ہم سستی کاہلی غفلت کو۔ ہم بھی عزم کریں گے اللہ انہی کا نام لیتے ہیں ہم بھی، اے اللہ انہی کا نام لیتے ہیں ہم بھی تو کوشش کریں گے اللہ کہ یہ رمضان ہمارا روحانی ایمانی ربانی گزرے، پچھلے تمام رمضانوں سے ہٹ کر ہمیں کچھ محسوس ہو، مردہ دل زندہ ہو، دل کا زنگ جھڑے، جی شکایتیں بہانے چھوڑ کر ہم تو خالی لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ معاف کریں اشارے تو ایسے مل رہے ہیں کہ یہ رمضان بھی گھروں میں قید ہو کر گزارنا پڑے گا۔ اللہ مسجدوں سے محروم نہ رکھیں، کثرت سے روئیں دھوئیں اللہ کو منائیں، اللہ مسجدوں سے محروم نہ رکھیں، اللہ اجتماعی عبادتوں سے ہمیں محروم نہ رکھیں۔ آثار تو لگ رہے ہیں کہ پھر گھر میں قید ہونا پڑے گا، اجتماعیت سے محروم ہونا پڑے گا، اللہ نہ کرے۔ ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ، خلیفہ ولید بن عبد الملک، شاہ، وقت کے شاہ ہے، اور یہ عجیب انسان تھے، انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں، ان کا دور کثرت فتوحات میں نمایاں لکھا گیا ہے، اور تعمیرات کا بڑا شوقین انسان تھا یہ ولید بن عبد الملک۔ ان دو چیزوں میں شہرت حاصل تھی، نمایاں تھی، کثرت سے تعمیرات اور کثرت سے فتوحات۔ لیکن سنو او انسانوں، او اللہ کے بندو، او بھلے مانوسو، اس کے باوجود ولید بن عبد الملک سے متعلق لکھا ہے کہ 3 راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں 17 ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ہے، کیا کچھ مصروفیات نہ رہتی ہوگی، جی سرحدیں فتح کرنا ہے، اور ان کی تعمیرات کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی پرانے شہروں میں ان کے قلعے بنے ہوئے ہیں، مساجد اور عجیب و غریب تعمیرات۔ ان سب مصروفیات کے باوجود یہ معمول کہ 17 ختم رمضان میں اور عام معمول 3 دنوں میں ایک ختم۔ اللہ ہمیں بھی آج کچھ ارادے عزائم کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی کچھ آئیں اور نیچے تابعین کے بعد چند مثالیں تبع تابعین سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ ابو حرہ البصری بن عبد الرحمن البصری تبع تابعین ہیں، یہ عبادت میں بہت بڑے ہوئے تھے، صائم الدہر تھے، یہ چیز تو نکل گئی اللہ کے بندو۔ اللہ کرے کہ اسی طرح کبھی اللہ اس عاجز کو، اس ناکارہ انسان کو اللہ
توفیق دے کہ مستقل کبھی اللہ ایک مجلس اسی پر کرا دے، صائم الدہر، اور سال بھر روزیں اور اس کا ایک نظام اور انتظام۔ اللہ اکبر۔ یہ تبع تابعین ہے لیکن تھے صائم الدہر۔ اللہ، ہر دن اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ میرے اللہ، کیسے یقین آئے ہم ناہنجاروں کو، اللہ کیسے یقین کریں ہم۔ اللہ، تبع تابعین ہیں، ہر دن اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، گویا دن میں 15 پارے اور رات میں 15 پارے۔ اسی وجہ سے ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابو حرہ 2 راتوں میں ایک ختم کیا کرتے تھے۔ مسعر بن کدام کبار تبع تابعین، فضلائے محدثین میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے محمد بن مسعر کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کا یہ حال تھا کہ جب تک آدھا قرآن پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ اگر ہم طے کر لیں تو کیا مشکل ہے، ہم سے تو معمولات نہ ہوتے۔ اللہ کے بندو، طے کر لیں کہ سوؤں گا نہیں جب تک معمولات ہو نہ جائیں، میں کھاؤں گا نہیں جب تک معمولات ہو نہ جائیں۔ اللہ توفیق دے، پھر ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوتے جی، پھر ایک دم سے کھڑے ہو جاتے جیسے ان کو کسی چیز کی تلاش ہو، اور بس مسواک اور وضو کے پانی کی ان کو ضرورت ہوتی، پھر محراب کا رخ کرتے اور فجر تک نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے، بالخصوص انتقال سے کئی سال پہلے تلاوت کا معمول بہت بڑھ گیا تھا، بہت بڑھ گیا تھا، بہت۔ امام مالک کے مشہور شاگرد ابن وہب کہتے ہیں امام مالک کی بہن سے پوچھا گیا امام مالک کا گھر میں کیا مشغلہ تھا؟ اس نے کہا بس قرآن مجید کی تلاوت، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت مشہور ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان میں 60 ختم کرتے تھے۔ اللہ، دل کو حرکت دے کے لکھیں، سنیں، ذرا دل کو حرکت دیں اور سنیں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان جب آ جاتا 60 ختم کرتے تھے، دن میں اور ایک رات میں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جو پڑھتے تھے تلاوت تھا۔ اللہ اللہ۔ بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ رمضان المبارک میں دن رات کے 60 ختم کرتے تھے۔ ہے میرے اللہ، اللہ کچھ فیصلے آسمان میں فرما دیجیے اللہ، ہم گنہگاروں سے متعلق، ہم مردہ دلوں سے متعلق۔ حافظ قرآن تھا،
ایک مرتبہ رمضان میں اس نے 30 ختم کیے. اللہ اکبر. خلیفہ عام آدمی نہیں ہماری طرح، رات دن ہم خالی ہے. لاک ڈاؤن نے اور ہے، ہوتا کچھ نہیں ہم سے سوائے خدا کے ناراضگی کے، ہم اور کرتے کیا ہیں. اور نیچے آئیں ذرا. کچھ ہوتے ہیں نا بیمار دل، بیمار ذہن، نفس چونکہ بیمار ہوتا ہے وہ ذہنوں میں اشکال پیدا کرتا ہے. ارے وہ لوگ تو وہ تھے، ہم صحابہ والے کہاں عمل کر سکتے ہیں. اس لیے مبارک ہستیوں سے لے کر آپ کو دھیرے دھیرے نیچے اتارا جا رہا ہے تاکہ بیمار نفس بھی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے. آئیں ذرا اب چوتھی صدی کے علماء اور اہل اللہ کی چند مثالیں سن لیں. ابو العباس ابن العطا احمد بن محمد بن سہل بن عطا، بڑے علماء مشائخ صوفیہ میں تھے، عبادت مجاہدے میں بہت آگے تھے. وہ روزانہ ایک ختم کرتے تھے اور رمضان میں دن رات ملا کر روز 3 ختم کرتے تھے. اللہ اکبر. جیسے جیسے نیچے آ رہے ہیں نا تو اور زیادہ مجاہدات سامنے آتے ہیں. کیا معمول تھا ان کا؟ روزانہ ایک ختم کرتے تھے، اور رمضان کا معمول روزانہ دن رات ملا کر 3 ختم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حساب لگائیں ذرا. اللہ جی، اللہ جی، کچھ ہم سے بھی کام لے لیں اللہ اس رمضان میں. ابن الحداد محمد بن احمد بن محمد بن جعفر ابو بکر بن حداد المصری، یہ مسلکن شافعی تھے. بڑے علماء میں ان کا شمار، عبادت میں بھی بے مثال. ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. یہی معمول ہمارے سامنے آئیں کبھی روزہ سے متعلق. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور روزانہ ایک ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. جمعہ کے دن 2 ختم کرتے تھے. اللہ اکبر. دوسرا ختم جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں میں کرتے تھے. فرماتے ہیں ربیع نے امام شافعی کے بارے میں جو بیان کیا ہے کہ وہ رمضان میں 60 ختم کرتے تھے تو سوچتا تھا کہ میں اس پر عمل کروں. وہ ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں بھی امام شافعی والا عمل کروں. میں نے شروع بھی کیا، کوشش کی، بہت کوشش کی تو 59 ختم کر سکا. البتہ غیر رمضان میں ہر مہینے 30 ختم کرتا تھا. اللہ کے بندو، او عزیز سالکین، ہمارے پاس رمضان کے علاوہ کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. وہ بیچارے جو کسی طرح سے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ درجے میں چند آیتیں ہی صحیح، چند رکوع ہی صحیح، الحمدللہ اس مبارک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. انہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سے. اور نیچے اتریے. عبد الرحمن، 5ویں صدی، عبد الرحمن بن ابی اسحاق مالکیہ میں سے تھے، بڑے عابد لوگوں میں تھے. لکھا ہے کہ وہ بھی ہر رات ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے.
خطیب بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، احمد بن علی بن ثابت ابو بکر بغدادی، خطیب بغدادی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مشہور ترین عالم، بے نظیر محدث، با کمال فقی، نامور مؤرخ، اللہ اکبر، کیا نہیں تھے، سب کچھ تھے، اللہ اکبر، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، فقی بھی تھے، مؤرخ بھی تھے۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ دن اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور یہ معمول جو بیان کیا گیا ہے خطیب بغدادی کا، روزانہ دن رات میں ایک ختم کا، یہ سفر کا معمول بیان کیا گیا ہے۔ اب جب سفر میں نہ ہوتے تو یقیناً اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہوگا۔ ایک بزرگ کا نام آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کا شمار ہندوستان کے بڑے اولیاء میں ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا شغف رکھتے تھے۔ سیر العارفین کے مؤلف کے مطابق آپ کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے اور فجر کی نماز کی سنتوں تک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اپنے خلفاء سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہے جو 2 رکعت نماز کی نیت باندھے اور 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کرے؟ سنیں، یقیناً سننے والوں کی تعداد آج کم ہے، جو ہے غنیمت ہے۔ سنو اللہ کے بندو، ایک مرتبہ کیا فرمایا اپنے خلفاء سے کہ ہے تم میں کوئی ایسا جو 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھے اور 1 رکعت میں پورا قرآن سنائیں؟ حاضرین میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی، پھر خود ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا اور 4 پارے مزید پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بارہا فرماتے تھے کہ اہل دل سے مجھ کو جو فیض پہنچا ہے، سنو، اہل دل سے مجھ کو جو فیض پہنچا ہے، فیض اہل دل سے پہنچتا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ اہل دل سے ملائیں اور ملائیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل میں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جی، اللہ والوں سے جو مجھے فیض ملا، میں نے اس کو عمل میں لانے کی بھی کوشش کی، اللہ نے توفیق دی۔ جس کام کے لیے حوصلہ کیا پورا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریں ارادے، او سالکین، کریں ارادے۔ کہتے ہیں کہ جس کا بھی میں نے ارادہ کیا، حوصلہ کیا، اللہ نے پورا کیا، لیکن ایک کام اب تک نہیں ہو سکا۔ ایک بزرگ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہے ہیں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جو بھی حوصلہ کیا، ہمت کی، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک بزرگ کے متعلق کہ وہ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک قرآن کریم کو ختم کر لیتے ہیں۔ میں نے بھی ہر چند اس کی کوشش کی، مگر یہ حوصلہ پورا نہیں ہو سکا۔
3-4 پارے باقی رہ جاتے تھے، میں بار بار کوشش کرتا جاتا۔ دونوں باتوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت سے جو ظاہر آغاز شب میں ہوتی تھی، طلوع آفتاب تک تقریباً 2 ختم کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور حضرت بختیار کاکی کے خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کا شمار نہایت مشہور اور اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد تھے، شیخ تھے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کو تلاوت قرآن سے بڑا شغف تھا۔ فرماتے تھے کہ اس سے بہتر اور افضل تر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنو او حفاظ، سنو، اللہ اکبر۔ کتنے حفاظ ملیں گے جنہوں نے اس شغف کو چھوڑ دیا، تلاوت سے واسطہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کلام پاک کی تلاوت سے بندہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کتنے کم ظرف ہم میں ملیں گے جو کبھی ایس پی کے میٹنگ سے آتے ہیں اور شان سے کہتے ہیں آج میں نے ایس پی لگو کی ہے۔ کوئی کہتا ہے جج سے مل کے آیا ہوں۔ او اللہ کے نیک بندو، یہاں تو کلام سے بندہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے، جس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ شیخ زکریا، شیخ فرید الدین کا دور طالب علمی ہی میں یہ معمول تھا کہ ہر رات قرآن ختم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پڑھائی کے زمانے میں، طالب علم کے زمانے میں، اور یہ عاجز نے ان پیارے بچوں سے بھی پوچھا گیا جو حفظ پڑھتے ہیں کہ بچوں، سبق آموختہ سبق کا پارا تم جو یاد کرتے ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ تلاوت کا معمول ہے؟ خاکم بدہن بیشتر جواب یہ ملتا ہے کہ جی نہیں، اسی میں سارا وقت صرف ہوتا ہے۔ تلاوت جو ہے، تلاوت قرآن مجید کی، وہ معمول میں نہیں آپ ختم ہی ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو، اب بتائیں، شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دور طالب علمی ہی میں یہ معمول تھا کہ ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ معمول بنا لیا تھا کہ رمضان میں ہر رات تراویح کی نماز میں 2 کلام پاک ختم کرتے تھے۔ جی، کبھی 10 پارے زیادہ بھی پڑھ جاتے تھے۔ 2 ختم کے بعد بھی اس پر 10 پاروں کا اضافہ کبھی کبھار ہو جاتا، اور کچھ رات باقی رہتی تو تراویح سے فارغ ہو جاتے، اور حضرت خواجہ نظام الدین بھی ان کے ساتھ تراویح کی نمازوں میں شریک رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئے ذرا سلطان المشائخ، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے بارے میں اوپر کی سطروں سے معلوم ہوا کہ رمضان کی ہر رات میں تراویح میں 2 ختم اور کبھی اس سے زیادہ سنتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کا قیام اپنے شیخ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوتا تھا۔ پھر بعد میں جب وہ مرجع خلائق بنے تو ان کے مجاہدوں میں اور اضافہ ہوا، اور بڑے مجاہدات۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے
کہ رات رات بھر وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سلطان المشائخ نے اپنے افراد خاندان، احباب، مریدین میں تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کا ذوق بہت عام کر دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھانجے تقی الدین جو حافظ قرآن تھے، ہر ہفتے شب جمعہ کو ختم کیا کرتے تھے۔ نیتیں کریں اللہ کے بندو، نیتیں کریں۔ ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا، ہم نے نصاب کی، سرکاری نصاب کی کتابوں میں ان کو دیکھا، پڑھا، سنا ہے۔ امیر خسرو ایک شاعر اور ایک مصنف کی حیثیت سے ہم ان کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا جانتے ہیں؟ جی، امیر خسرو، خسرو بن سیف الدین دہلوی، نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے سب سے محبوب خلیفہ تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکاری نصاب کی کتابوں میں پڑھنے پڑھانے والے اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اپنے وقت کے اکابر اہل اللہ میں سے تھے، محبوب خلیفہ تھے نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے۔ ان کو بھی اپنے شیخ سے غیر معمولی تعلق تھا۔ شیخ سے جتنا تعلق گہرا ہوگا، معمولات میں اتنی آسانی ہوگی اور انسان پروان چڑھے گا۔ جتنا گہرا تعلق اتنا زیادہ فائدہ۔ امیر خسرو علیہ الرحمہ کو بھی بہت گہرا تعلق تھا اپنے شیخ سے۔ وہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، چہار دانگ عالم میں ان کی شہرت تھی، مگر اپنے شیخ کی صحبت اور ان کی نظر کیمیا اثر نے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن میں بھی انہیں ایک بہت نمایاں مقام پر پہنچا دیا تھا، اور ان میں عشق الہی کی آگ لگا دی تھی۔ چنانچہ وہ تقوی، عبادت، مجاہدہ، ریاضت کی چوٹی پر تھے۔ 40 سال تک صائم الدہر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 سال تک امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل روزہ رکھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا ہے کہ امیر خسرو ہر شب کو تہجد میں قرآن کریم کے 7 پارے پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معمولات ہیں ہمارے بڑوں کے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی مصروف تھے، ان کے بھی بیوی بال بچے تھے، وہ سالکین، ان کے بھی والدین تھے، اور ہم سے بہت زیادہ مصروف تھے، لیکن کارنامے اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے بہانوں کو ختم کریں، مصروفیات کا شکوہ چھوڑیں، طے کریں کہ آنے والے رمضان میں ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، اور کوشش کرنی ہے جتنے اکابر اسلاف اہل اللہ کو ہم نے سنا ہے ان کی نقل کریں گے، قدم بقدم چلنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عزم بالجزم ہو تو اللہ راستے بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اب آگے اور چند معمولات ہیں جو آئندہ مجلس میں آپ کو سنائے جائیں گے۔ اللہ کریں کہ آپ لوگ کوشش کریں، اللہ کریں کہ آپ لوگ کوشش کریں غیر حاضر احباب کو حاضر کرانے کی۔ جی، تاکہ اکثر احباب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
روحانیت میں شامل ہو سکیں۔ بہت تیزی سے زندگی گزر رہی ہے اللہ کے بندو، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، جی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ اس کو کارآمد بنائیں، اللہ کے واسطے کارآمد بنائیں اس کو، کوشش کریں کوئی سالک محروم نہ رہے، سالکین کے ساتھ دیگر احباب جڑتے رہیں، اجتماعی بیٹھ کے سننے کا معمول بنائیں، افراد خانوں کو ساتھ میں رکھیں، کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے اہتمام کریں مجالس کی حاضری کا۔ اب جو ہے کچھ معاملات آئندہ مجلس میں سنائے جائیں گے، جس میں ہمارے اکابر مشائخ کے معاملات، علماء دیوبند کے معاملات بھی سامنے آئیں گے، تاکہ بیمار نفس کہیں سے کوئی بہانہ نہ کر سکے انشاءاللہ۔ ایک اعلان اخیر میں یہ بھی کرنا ہے، صوم کے معنی آتے ہیں روزے کے، جی صائم روزدار کو ہم یوں بھی اپنے عام بول چال میں کہتے ہیں، یہ صائم ہے، یہ روزدار ہے۔ دہر کے معنی آتے ہیں زمانے کے، جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی وہ اس میں مستقل روزہ رکھتے رہیں، مسلسل روزہ، اس کو کہتے ہیں صائم الدہر۔ اور ایک ہے صوم داؤدی، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ جی آخر میں آپ لوگوں سے ایک درخواست اور یہ کرنی ہے کہ آج غالباً 28-29 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ 30 کا ہے، 31 کا ہے، اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا مارچ ختم ہوگا، اپریل شروع ہوگا۔ تو جانے انجانے میں ہم سے ایک خطا ہوتی ہے، بیشتر اچھے خاصے لوگ اس میں مبتلا ہیں، مسلمان، عام مسلمان، دیندار گھرانے۔ یہ کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم کی دین ہے، مخلوط تعلیم کی دین ہے کہ 1 اپریل کو جیسے ہی رات 12 بجتے ہیں اور 1 شروع ہو جاتی ہے تو ایک دھمال مچ جاتا ہے، اور لوگ مل کر فون پر SMS کے ذریعے سامنے والے کو ہراساں کرتے ہیں اور اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ جی 31 کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد 1 تاریخ آئے گی اپریل کی، 1 اپریل، تو اس میں اپریل فول منایا جاتا ہے اور بہت بے تکے انداز میں اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس سے متعلق سنیں، اللہ کے لیے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، خصوصاً وہ نوجوان بچے بچیاں جو اسکول کالج میں جاتی ہے، تو تعلیم ہوتی ہے، وہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، جینی، بدھسٹ آپس میں سب پڑھتے ہیں، اور آج کل
ایک عذاب ہماری قوم پر جو نظر آ رہا ہے وہ ہے لبرل بننے کا شوق، لبرلزم جس کو کہتے ہیں۔ یہ عجیب مصیبت آئے دن بڑھتی جا رہی ہے کہ نوجوان بچوں بچیوں میں لبرل ہونا ہے، جن کے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری جسم اور میری مرضی ہمیشہ اللہ کی رہی ہے اور رہے گی، مرضی اللہ ہی کی ہے اور چلے گی، خدا کی قسم۔ لیکن یہ لبرل ہونے کا جو شوق آئے دن نوجوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، یہ عاجز عرض کرتا ہے ایک گھر کے بڑے سے، ذمہ دار سے، اللہ کے لیے اس پہ روک لگائیں، بریک لگائیں، سمجھائیں ان کو، اہل اللہ کے واقعات سنائیں، خوف خدا ان کے دل میں پیدا کرے، ورنہ چھوٹی منہ بڑی بات اور پیشن گوئی تو ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن بہت بڑا خطرہ ارتداد کے بعد ہمارے سروں پہ جو آنے والے دنوں میں منڈلا رہا ہے وہ یہی ہے، لبرلزم کا۔ ہر فرد، ہر مرد لبرل بنا جا رہا ہے اور اس کے بڑے نقصانات سامنے آ رہے ہیں اور بڑے خدشات ہیں مستقبل میں، بس کیا کہیں۔ قبل از وقت کوئی بات کہہ دینا لوگوں کے منہ کھول دیتے ہیں، لیکن عاجز تو بہت دنوں سے انفرادی ملاقاتوں میں یہ بات ہر ملنے والے سے کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے جس کا مقابلہ آئندہ کرنا پڑے گا، ابھی سے اللہ کریں کہ ہم اس کے روک تھام میں لگیں۔ تو اسی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لبرل بننے کے شوق میں تمام تہوار اور تمام تر فیسٹیول منانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں بھی آپ نے دیکھا ہے رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں مسلمان، اور اس کو یکجہتی کا نام دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ مرعوبیت ہے، یہ احساس کمتری ہے، جہالت ہے، اللہ کی قسم۔ تو اب جب رات کے 12 بجیں گے عن قریب تو فوراً 1 تاریخ کا دھمال ہوگا، تو اس سے متعلق مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم خود اس سے بچیں اور اپنے آل و اولاد کو بچائیں۔ یہ کہیں سے صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اپریل فول منانے میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے جو حرام ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے جو حرام ہے، اس میں دل دکھایا جاتا ہے جو حرام ہے، دل آزاری ہوتی ہے جو حرام ہے، اور غیروں سے مشابہت ہوتی ہے جو حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فون کر کے کہا جاتا ہے کہ بھائی پتہ ہے بہن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس دھک سے رہ جاتا ہے، ہائے کیا بات ہے، اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں اپریل فول، اور پھر قہقہیں لگتے ہیں اور ہنسی ہو جاتی ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے جو تم نے اس کا دل دکھایا ہے، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، وہ چند سیکنڈ ہمارے جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ میں محمد کے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ انگلیوں کا اشارہ کر کے دکھایا اور کہا جو کسی کا دل توڑے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں اور ہوتا کیا ہے؟
جی، بے غیرت بیٹیاں اور بے غیرت بیٹے بوڑھی ماؤں کو فون کر کے کہتے ہیں امی بھائی جان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بوڑھی ماں جو 50 امراض میں پہلے سے مبتلا ہے، سن کے دھک سے رہ جاتی ہے، ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں اندھیرے آ جاتے ہیں، ہائے اللہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی۔ اور پھر وہ بے غیرت سامنے سے کہتا ہے کہ نہیں امی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو اپریل فول منا رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کا دل دکھا کہ تو نے جہنم کی چوکھٹ عبور کر دیا، اب تو کو مذاق کہے یا کچھ بھی نام دے، ماں کی بد دعائیں لینے میں تیرا نام شامل ہو گیا، ماں کا دل دکھانے والوں میں تو شامل ہو گیا۔ اللہ کے بندو بندیوں، اس لعنت سے نکلو، نکلو، اللہ کے لیے نکل جاؤ اس لعنت سے۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ ایک پٹھان سے میری ملاقات ہوئی جو بہت مضبوط ہٹا کٹا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں کپ کپی ہے، مسلسل ہاتھ اس کے کانپے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو بڑا صحت مند تندرست پٹھان ہے اور یہ کپ کپی یہ راشا تیرے ہاتھوں میں؟ کہا کئی سال گزر گئے، ایک دن میرے کسی دوست نے اپریل فول مناتے ہوئے مجھے کوئی ایسی وحشتناک خبر دی کہ سنتے ہی مجھ پر ایک انجانا سا خوف طاری ہوا اور اس ڈر سے میرے ہاتھ کانپنے لگے، اور اس دن سے آج تک 1000 علاج کے باوجود یہ مرض مجھ سے ختم نہ ہوا۔ وہ اللہ کے بندو، ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے چھوڑیں، یہود و نصارہ کی راہ چلنے سے توبہ کریں۔ اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اور ہم نے بارہا سنا جھوٹ ایسا گناہ ہے جب کسی انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 2 میل دور چلا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر کے۔ دھوکہ بھی دیا جاتا ہے اس میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من غشنا فلیس منا، اور ایک جگہ فرمایا من غش الناس فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، گویا وہ ملت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بچوں، او بچیوں، او نوجوانوں، اللہ کے لیے ان بیماریوں کو نکالو اپنے اندر سے، اور ابھی سے کوشش کریں، چند گھنٹے باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے خاندانوں میں گزشتہ سال کہاں کہاں سے فون اور ایس ایم ایس آئے تھے، اس سے پہلے تم یہ پیغام ان تک پہنچا دو کہ اللہ کے لیے یہ گناہ نہ تم کرو نہ ہمیں اس میں ملوث کرو۔ مجھے امید ہے جتنے سالکین محبین سامعین سن رہے ہوں گے وہ پوری کوشش کریں گے اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب میں اس پیغام کو پہنچا کر ان کو اس لعنت سے رکا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم نیت بھی کر رہے ہیں، ارادہ بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس برائی سے رکیں گے۔ ماضی میں جو ہم نے یہ گناہ کیا ہے اللہ آج رات اس سے بھی معافی مانگیں گے، اور آئندہ کے لیے عزم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس برائی اور گناہ سے بچتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے جو معمول ہم نے اپنے اسلاف اہل اللہ صحابہ سے سنے ہیں، ضرور اپنے زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ جو احباب غیر حاضر ہے ان تک پیغام پہنچائیں کہ اس مجلس کو آف لائن وہ کل ضرور سنیں، آئندہ مجالس کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اللہ ہم سب کا کے لیے عمل کا کرنا آسان فرمائیں۔ آج اس توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، توبہ کی نیت سے پڑھیں، بعض احباب تجدید بیعت کی نیت سے پڑھیں،
صاحب کا جو اورنگ آباد سے فون آیا تھا وہ صاحب بیعت کی نیت سے پڑھیں، اور جو بھی جہاں کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کر لیں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھا ہے، امید ہے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیں، اور جنہوں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے وہ مولوی احمد سے رابطہ کر کے معاملات سمجھ سکتے ہیں، یا اپنے علاقے کے ذمہ دار سے، یا پھر ایک آدھ رابطہ کر سکتے ہیں، معاملات انشاءاللہ ان کو سمجھا دیے جائیں گے۔ اے اللہ بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے رحم و کرم کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے تھے گزشتہ رمضان، ان دنوں رمضان کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اے اللہ حسب توفیق رمضان میں انہوں نے عبادتیں بھی کی ہے اللہ، لیکن اب ہمارے درمیان نہیں رہے اللہ۔ بہت تیزی سے اللہ، بڑی تعداد میں تو نے اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا لیا اللہ۔ یہ سال ایسا ہی گزرا اللہ، حزن و ملال کا سال بن کے گزرا ہے یہ اللہ۔ نہ جانے کتنے لوگ، کتنے تیرے بندے تیرے دربار میں پہنچے ہوں گے اے اللہ۔ تو نے رمضان کے قریب ہمیں پہنچایا، آقا نے ہمیں سکھایا ان دنوں میں دعا کریں کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا کرنا اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دینا اللہ۔ آقا کے صدقے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ جی، اللہ جی ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اللہ، صحیح معنوں میں رمضان گزارنے والا بنا دیجئے اللہ۔ یہ رمضان ہمارے لیے پچھلے سارے رمضانوں سے الگ ہو، روحانیت سے بھرا ہوا ہو اللہ، برکات ہو ہمارے لیے اس میں اللہ۔ مردہ دل زندہ اللہ کر دیجئے اس رمضان میں اللہ، ہمارے مردہ دل کو زندگی عطا فرما دیجئے اے میرے اللہ، مردہ دل کو زندگی عطا فرما دیجئے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ لٹ گئے ہیں، پٹ گئے اللہ، اللہ حالات ایسے بن گئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ، نا امیدیاں بڑھتی جا رہی ہے اللہ، نا امیدیاں بڑھتی جا رہی ہے
اللہ بے شمار بندے ڈپریشن کا شکار ہوئے جا رہے ہیں اللہ، اے اللہ بے شمار بندے بندیاں اللہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اللہ، امیدیں ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے اللہ، ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، مولا مولا نکال دیجئے اللہ، امید کے کرنے جگا دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جس مرض کو اللہ بہانہ بنا کر اللہ غریبوں کی غربت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اللہ جی اللہ جی اس مرض کو ختم فرما دیجئے، اس وبا کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ شریروں کی شرارت کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ شریروں کی شرارت کو ختم فرما دیجئے، اللہ ان خبیثوں کی خباثت کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ اللہ مرض کے نام پر اللہ اللہ معیشت تباہ کی جا رہی ہے، اللہ معیشت لوٹی جا رہی ہے، غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، بے سہارا اور سہارے اللہ بے سہارا ہوتا جا رہا ہے، اللہ جی ناصر بن جا، اللہ تو ناصر و حامی بن جا، ہے کن فیکون کے مالک، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اللہ جی اللہ جی اللہ جی قرآن سے جو تعلق ختم ہو گیا ہے اللہ ہم نے عزم کیا ہے اللہ پھر سے ہمیں جوڑ دیجئے، اللہ جی عاشق بنا دیجئے قرآن کا، اللہ عاشق بنا دیجئے، اللہ قرآن کا عاشق بنا دیجئے، اللہ لب و زبان دماغ پر قرآن جاری فرما دیجئے، ہے اللہ تیرا ایک بندہ عشق مستی کے ساتھ کہا کرتا تھا جو قرآن کا عاشق بنے گا خدا اس کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اللہ اس کی انگلی پکڑ کے اللہ جنت میں داخل کرائیں گے، اللہ جی ان بندوں میں سے بنا دیجئے، اللہ ان بندوں میں سے بنا دیجئے، اللہ استقبال رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کروانے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، ہے اللہ تالا بندی سے پناہ چاہتے ہیں تیری، اللہ تعالیٰ بندی سے پناہ چاہتے ہیں تیری، اللہ اجتماعی عبادتوں سے محرومی سے حفاظت فرما، اللہ مساجد کو کھول دیجئے اور کھلی رہنے کے فیصلے فرما، ہے اللہ تراوی عمومی اعتبار سے اللہ خوشگوار آزاد فضا میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حالات ایسے بنا دیجئے اللہ ظالموں کی پلاننگ کو ختم فرما دیجئے، اللہ ہمارے سننے سنانے والوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، اللہ جی میرے والدین کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، اللہ والدین کو صحت عافیت نصیب فرما، اللہ ہم سب کے والدین کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہر مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، خبیثوں کی خباثت سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، اللہ ساحرین کے سحر سے حفاظت فرما، اللہ ساحرین کے سحر سے حفاظت فرما، اللہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت بیماری سے حفاظت فرما، اللہ جی حفاظت فرما دیجیے، اللہ جی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ان مجالس کو قبول فرما، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما، اللہ جتنی خواتین سن رہی ہیں اللہ ان کو ماں عائشہ کی طرح اللہ جنت کی سردار فاطمۃ الزہرا کی طرح اللہ شرم و حیا عطا فرما، اللہ شرم و حیا عطا فرما، اللہ تلاوت کا عاشق بنا، تلاوت کا عادی بنا، اللہ صوم و صلات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اللہ شرف قبولیت عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا نصیب فرما۔ جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔